اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورہ طٰہٰ کا آغاز کیا تھا، جس میں شروع میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے اپنے پیغمبر کو کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ ادا کریں، آپ خام خواہ اس فکر میں ہلکان نہ ہوں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ تو یہ جو قرآن مجید ہے یہ پروردگار عالم کا کلام ہے، وہ اپنے بندوں کے بارے میں خود وہ فیصلہ کرے گا اس نے کیا معاملہ کرنا ہے، وہ ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے، یہ آپ کا کنسرن نہیں ہونا چاہیے، آپ اس حوالے سے فکر مند نہ ہوں۔ ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ پروردگار وہ تمام اچھی صفات کا حامل ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، اسی کی پرستش ہونی چاہیے، اسی کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اب تاریخ سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید بعض دفعہ ہمیں تاریخ میں لے جاتا ہے اور بعض دفعہ ہمیں مستقبل میں لے جاتا ہے کہ جنت دوزخ کے واقعات، وہاں کیا معاملات ہوں گے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض باتیں ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ تاریخ اصلاً تو قرآن کا موضوع نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ یہ واقعہ اس تفصیل سے ہوا تھا، یہ معاملات ہوئے تھے، وہ بس جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا واقعہ وہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی اب حضرت موسیٰ کی داستان اللہ تعالیٰ اس کا خلاصہ جو ہے یہاں بیان کر رہے ہیں، تو اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ کا جو واقعہ ہے، موسیٰ کی جو سرگزشت ہے وہ پہنچی ہے؟ بظاہر تو رسول اللہ کا سے خطاب ہے، لیکن ظاہر ہے جو سامنے مخاطب ہیں قریش، مشرکین عرب، ان کو سنایا جا رہا ہے۔ مقصود کیا ہے کہ جیسے وہاں حضرت موسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا تھا فرعون کی طرف، اور یہ سارے معاملے کا جو نتیجہ نکلا تھا وہ یہاں ان کے سامنے رکھا جائے اور یہ بتایا جائے کہ جس طرح حضرت موسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا تھا فرعونیوں کی طرف، تو کیا انجام ہوا تھا فرعونیوں کا جب انہوں نے نہیں مانا تھا۔ تو کچھ ایسا ہی معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہو جانا ہے اگر تم نے اس رسول کو نہ مانا۔ یہ جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسولوں کے معاملے میں اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ جو رسولوں کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ان کو پھر اسی دنیا میں سزا دی جاتی ہے، گویا کہ ایک قیامت صغریٰ یہاں برپا کر دی جاتی ہے۔ تو اب جو فرعونیوں پر قیامت گزری اس کا یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اس میں اور بھی ظاہر ہے رہنمائی کے پہلو ہیں، نبی علیہ السلام کے لیے بھی اس میں تسلی کا مضمون ہے، اور آپ کے لیے بھی رہنمائی ہے کہ جس طرح موسیٰ کے ساتھ معاملہ کیا اسی طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اور جو قوم نے موسیٰ کے ساتھ کیا وہی اس قوم نے، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کر رہی ہے۔ تو اس طرح یہ جو ان واقعات میں نبی علیہ السلام کے لیے بھی بڑی تسلی اور بڑی رہنمائی کے پہلو ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ کیا موسیٰ کی سرگزشت تمہیں نہیں پہنچی؟ کیا پہنچی ہے تمہیں موسیٰ کی سرگزشت؟ وہ کیا ہے؟ اذ رأى نارا، جب اس نے ایک شعلہ دیکھا، فقال لأہلہ، تو اپنے گھر والوں سے کہا، امکثوا انی آنست نارا، کہ یہاں رکو، میں نے کوئی آگ سی دیکھی ہے۔ یہ واقعہ دراصل اس وقت کا ہے کہ معلوم ہے دوسری جگہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جانا پڑا مصر سے مدین کی طرف۔ مصر میں آپ کی پیدائش ہوئی، وہاں فرعون کی حکمرانی تھی، تو انہی کے فرعونیوں ہی کے محل میں وہ پلے بڑے ہوئے، تو وہاں ان سے حادثاتی طور پر آپ کے ہاتھوں ایک آدمی کی موت واقع ہو گئی۔ تو آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ فرعونی جو ہیں میرے ساتھ یہ انصاف نہیں کریں گے، تو آپ پھر وہاں سے مدین کی طرف چلے گئے۔ وہاں حضرت شعیب کے ہاں آپ نے کچھ سال گزارے، وہیں آپ کی شادی ہوئی۔ وہ کہو بے 8-10 سال کا وقت جو ہے نا آپ نے وہاں گزارا، شاید اس سے زیادہ ہو، یہ قرآن نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں ہے۔ اب وہ واپس آ رہے ہیں مدین سے اپنے بچوں کو لے کر واپس مصر، تو ظاہر ہے وہ رات کا ٹائم ہوگا، تو حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا راستے میں کہ کوئی آگ سی ان کو دکھائی دی ہے، یعنی کہ وہ کنفرم نہیں ہے ان کے ہاں کہ واقعی آگ ہے، انہوں نے ایک روشنی سی دیکھی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ آگ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہاں رکو، تو میں ذرا جاتا ہوں وہ لے کر آتا ہوں، لعلی آتیکم منہا بقبس، کہ میں وہاں سے کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں۔ وہ آگ لانے لے جانے کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی انگارہ جو ہے وہ ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ آگ جلا لی جاتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہاں رکو، میں کوئی انگارہ وہاں سے لے کر آتا ہوں۔ او اجید علی النار ہدا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں جو لوگ ہوں ان سے مجھے راستہ بھی معلوم ہو جائے۔ تو لگتا ہے رات کا وقت ہے اور راستہ بھی معلوم نہیں ہے کہ واضح کہ کدھر کو جانا ہے۔
ظاہر ہے کہ ٹھنڈ ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈ ہو، آگ کی ضرورت پڑ گئی ہے یا کھانا بنانا ہو، جو بھی ہو، بہرحال حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ آگ لے کر آتا ہوں اور لوگوں سے پوچھ کے آتا ہوں کہ کدھر وہ راستہ جاتا ہے۔ فلما اتاہا، تو جب حضرت موسیٰ وہاں پہنچے ہیں اس آگ کے پاس، نو دیا، تو انہیں آواز آئی ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا، بھئی یہ تو میں ہوں، ربو کا، تمہارا رب، تمہارا پروردگار۔ تو یعنی کہ وہ آگ نہیں ہے، یہ جو روشنی دکھائی دی ہے یہ تو اصل میں میری تجلی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو الگ کر لیا ہے گھر والوں سے اور وہاں بلا لیے اس آگ کے بہانے سے۔ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ، چنانچہ آپ اپنے جوتے اتار دیں، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، کہ کیونکہ آپ ایک طویٰ کی مقدس وادی میں ہیں۔ یہ مقدس اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی علاقے کو اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں، جیسے یہ جگہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی تجلی دکھائی ہے، حضرت موسیٰ سے کلام کیا ہے، حضرت موسیٰ سے براہ راست کلام ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آواز حضرت موسیٰ نے سنی ہے۔ تو ایسی جگہیں جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، وہ مقدس ہو جاتی ہیں۔ جیسے ارض مقدس فلسطین کا علاقہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص کر لیا، ایسے ہی جو بیت اللہ جو ہے مکہ میں، یہ جو مسجد حرام ہے یہ بھی مقدس ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ مقدس جگہ ہے اور مقدس معاملہ ہو رہا ہے، تو آپ اپنے جوتے اتار دیں۔ جوتے اتارنا ظاہر ہے اس چیز کی علامت ہے، یہ آداب میں سے ہے کہ جب آپ کسی سے بڑے سے بات کر رہے ہیں، یا وہاں بھی یہ رواج تھا کہ بادشاہوں کے ہاں جب ان کے دربار میں لوگ جاتے تو جوتے اتار کے جاتے تھے، فرعونیوں کے ہاں بھی ہے اور پیچھے بابل میں بھی۔ تو جوتے چونکہ گندگی ساتھ ہو سکتی ہے لگی، تو اس لیے وہ آپ نے فرمایا کہ جوتے اتار دو اور اب میرے سے اب ہم کلام ہو۔ وانا اخترتک، میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، فاستمع لما یوحیٰ، اس لیے جو تمہیں میں بتا رہا ہوں، جو وحی کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنو۔ تو یہ دیکھیں یہ انتخاب کیسے ہوا۔ حضرت موسیٰ کہ وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ وہ آگ لینے جا رہے ہیں اور وہاں سے نبوت لے کر لوٹیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انتخاب کیا ہے، اور بالکل صاف معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ اس حوالے سے ان کو کوئی کسی طرح کا کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی پریشانی کچھ بھی نہیں ہوا۔ اننی انا، یقیناً میں ہی ہوں اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، تو میری ہی بندگی کرو۔ یہ اوپر بھی ہم نے دیکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس نے یہ کائنات تخلیق کی ہے، جو اس کائنات کو چلا رہا ہے وہ رحمان ہے، اور وہی اللہ ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہاں یہ پہلی وحی ہے گویا کہ حضرت موسیٰ کو جو کی جا رہی ہے، تو اس کی ظاہر ہے اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، اس لیے فرمایا کہ توجہ سے سنو۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ توحید کا پیغام ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، چنانچہ کوئی اور الہ نہیں ہے، تو بندگی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ بندگی کا کیا مطلب ہے کہ اسی کے آگے سرنڈر کرنا ہے، اسی کے آگے عاجزی پستی اختیار کرنی ہے، اسی کی پرستش کرنی ہے، اور اسی کو خدا سمجھ کر اس کی اطاعت کرنی ہے، کسی اور کی بندگی نہیں کرنی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور دوسری اہم بات کہ میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام رکھنا ہے۔ یہ ظاہر ہے جس طرح عقائد میں بنیادی اہمیت توحید کی ہے، خدا کو ماننا اور ایک ہی ماننا، اسی کی بندگی کرنا، ایسے ہی معاملات میں اور یہ جو عبادات ہیں ان میں نماز جو ہے وہ بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ جو فرمایا گیا ہے نا کہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے، پورا دین اسی پر کھڑا ہے۔ اگر نماز ایک عمارت ہے تو دین اس کا پلر ہے، اور دین اگر ایک عمارت ہے تو نماز اس کا ستون ہے، پلر ہے، پوری عمارت اس پر کھڑی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ نماز کا اہتمام رکھنا ہے میری یاد کے لیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کی اصل حقیقت خدا کی یاد ہے، تو ہمیں ظاہر توجہ دینی چاہیے کہ کہیں نماز ہماری محض کوئی رسم نہ بن جائے کہ گئے اور کچھ معاملات ایسے کیے، رسومات ادا کی اور واپس آ گئے، نہیں، خدا یاد آنا چاہیے، اور یہ خدا یاد رہے گا سارا دن تو معاملات پھر خدا کی بندگی والے ہوں گے۔ یہ پھر آدمی دیکھے گا کہ معاملات میں وہ اللہ کے حکم کی پیروی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ ان الساعۃ آتیہ، تیسری اہم بات یہ کہ یقیناً قیامت آنے والی ہے، کہ اس دنیا کا اختتام ہونا ہے اور خدا کے حضور حاضر ہو جانا ہے۔ اکاد اخفیہا، قریب ہے میں اسے چھپائے رکھوں۔ یہ بیچ میں جملہ معترضہ آ گیا
کہ یعنی کہ وہ اس قدر یقینی چیز ہے، وہ آنے کے لیے اتنی تیار ہے کہ گویا کہ میں اس کو ابھی روک رہا ہوں کہ نہ آنا، وہ اس قدر یقینی چیز ہے، وہ آنے کو بالکل تیار ہے۔ لتجزا، کیوں آنی ہے قیامت؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، کہ تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو جو اس نے کیا ہے، جس کی اس نے ایفرٹ کی ہے۔ یعنی قیامت اصل میں دار جزا ہے، وہاں انسانوں نے جو عمل کیا ہوگا اس کی جزا ملے گی۔ ظاہر اچھے عمل کا اچھا بدلہ ہے اور برے عمل کا برا بدلہ۔ تو یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ آخرت جو ہے یہ عمل کا نتیجہ ہے، یہ آخرت میں نہ ہوگی سفارش کام آئے گی، نہ ہوگی فدیہ لیا جائے گا، جس نے جو کمائی کی ہوگی اس کی وجہ سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، یعنی میرٹ پر معاملہ ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا نا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو آخرت میں وہی ملنا ہے جس کی اس نے ایفرٹ کی ہے، جو اس نے عمل کیا ہے۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے، فلا یصدنک عنہا، چنانچہ تمہیں روک نہ دے اس سے کیسے؟ یہ قیامت کی یاد دہانی سے۔ بعض لوگوں نے یہ مفہوم لیا ہے، بعض نے لیا ہے کہ جو نماز کی تاکید کی گئی ہے اس سے نہ روک دے۔ کون نہ روک دے؟ من لا یؤمن، جو ایمان نہیں رکھتا، کس چیز پر؟ بہا، آخرت پر۔ یہ جو آخرت پر جزا و سزا پر ایمان نہیں رکھتا، کہیں وہ آپ کو آخرت سے غافل نہ کر دے یا نماز سے غافل نہ کر دے، کیونکہ نماز ہی سے تو یاد دہانی ہونی ہے خدا تعالیٰ کی اور ان سب معاملات کی۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، اور وہ آدمی جو آخرت کو نہیں مانتا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرتا ہے۔ اصل میں تو مقصود مطلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں اس کی پیروی کی جائے، اور جو آدمی اللہ کی بندگی میں نہیں آتا وہ اصل میں اپنی مرضی کرتا ہے نا، تو وہ پھر اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس دنیا میں آزمائش یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ میرا بندہ بن کر جیتا ہے کہ وہ آپ اپنی بندگی کرتا ہے، یعنی اپنی مرضی سے چلتا ہے، اپنی خواہشوں کی پیروی کرتا ہے۔ تو وہ آدمی جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرتا ہے فتردا، تو وہ تمہیں کہیں روک نہ دے نماز سے، آخرت کی یاد دہانی سے، کہ اس کا پھر نتیجہ یہ نکلے کہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ، تم بھی ہلاکت میں پڑ جاؤ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ناگزیر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ہی ماننا، اسی کی بندگی کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور نماز کا اہتمام یہ خدا کو یاد رکھنے کے لیے، اور یہ ذہن میں رہے کہ قیامت آنی ہے اور خدا کے حضور حاضر ہونا ہے، وہاں ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو یہ پہلی گفتگو ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی، جس میں یہ بنیادی باتیں جو ہیں ان تک پہنچائی گئی ہیں۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو یہ ہدایات دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ظاہرہ کوئی نشانیاں دینا چاہ رہے ہیں، وہ آگے بتائیں گے اللہ تعالیٰ کہ میں نے کس مقصد کے لیے تمہارا انتخاب کیا۔ اللہ نے پوچھا کہ اچھا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ تو ظاہر اللہ کو تو پتہ ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ کو پتہ چل جائے، کیونکہ اس سے کہ اللہ تعالیٰ موعظانہ طور پر ایک نشانی سامنے لانا چاہ رہے ہیں۔ قال ہی عصای، تو موسیٰ نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا، تو میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، ایک سہارے کے طور پر استعمال کرتا ہوں۔ واحش بہا علی غنمی، اور میں اپنی بھیڑ بکریوں پر پتے جھاڑنے ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے سے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں۔ ولی فیہا معارب اخری، اور کچھ دوسرے بھی کام میں اس لاٹھی سے لیتا ہوں۔ وہ ظاہر ہے وہ دیہاتی تمدن میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، لاٹھی کئی مقاصد کے لیے استعمال ہو جاتی ہے۔ وہ بعض دفعہ کوئی کتے وغیرہ کا کوئی حملہ خطرہ ہوگی جانور کا، تو وہ لاٹھی اس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، کسی درندے سے بچنے کے لیے، تو اور بھی کئی کام ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بس پوچھا، توجہ دلانا مقصود تھا کہ یہ ہاتھ میں کیا ہے، تو حضرت موسیٰ نے تفصیل سے بتا دیا۔ تو اس پر مفسرین لکھتے ہیں کہ گویا کہ حضرت موسیٰ کو یہ اچھا لگ رہا ہے، جب کسی کے ساتھ گفتگو کرنے میں مزہ آ رہا تو آدمی چاہتا ہے بات کو طول دیتا ہے، تو حضرت موسیٰ نے بھی پھر بات پھر لمبی کی ہے۔ کالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، کہ اس لاٹھی کو ذرا رکھو زمین پہ ڈالو۔ فالقاہا، تو حضرت موسیٰ نے لاٹھی وہ زمین پہ رکھی ہے۔ فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، تو اچانک کیا ہوا ہے کہ وہ تو لاٹھی سانپ بن گئی، اور سانپ بھی ایسا کہ جو دوڑ رہا تھا، بالکل ایکٹیو۔ قالا خذھا، تو حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا ہے کہ اس کو اٹھا لو، پکڑ لو اس کو۔ تو ظاہر ہے موسیٰ تو ڈرے،
کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں ہے کہ وہ ڈر گئے تھے کہ یہ کیا لاٹھی سانپ بن گئی۔ ولا تخف، اور ڈرو نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، تو ابھی ہم اس کی پہلی حالت پر واپس لے آئیں گے کہ یہ دوبارہ لاٹھی بن جائے گی، یہ سانپ نہیں رہے گا۔ تو یہ ایک نشانی دکھائی، یہ اصل میں معجزہ ہے۔ معجزہ ہوتا ہے کہ جو عام حالات میں روٹین میں جو قوانین اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اس دنیا میں، ان کے مطابق معاملہ نہیں ہوتا، ان سے ہٹ کے معاملہ ہو جائے۔ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے، ایسے ہی یہ لاٹھیاں سانپ نہیں بنا کرتی، لیکن لاٹھی سانپ بن گئی۔ تو یہ معجزہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ وَضْمُمْ يَدَكَ، اور اپنا ہاتھ جو ہے اس کو سکیڑو، اِلیٰ جناحک، اپنے بازو کی طرف، یعنی کہ بغل کی طرف اپنے ہاتھ کو لے کر جاؤ۔ تخرج بیضاء، تو وہ جب باہر نکالو گے تو سفید ہو کر نکلے گا، من غیر سوء، اور یہ جو سفیدی ہے اس کی وہ بغیر کسی بیماری کی ہوگی۔ بعض لوگوں نے بائبل وغیرہ کے جو شارحین ہیں انہوں نے چیزیں یہ ڈال دی ہیں کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کسی مرض کی وجہ سے غالباً یہ سفیدی تھی، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نفی کر دی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ بغیر بیماری کے ایک معجزانہ طور پر تھے کہ جیسی ہاتھ اندر لے کے جاتے بغل کی طرف، بازو کی طرف، تو باہر نکالتے سفید ہو جاتا۔ آیۃ اخریٰ، تو یہ بتا دیا کہ یہ دوسری نشانی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دو نشانیاں دی اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت موسیٰ کو اس موقع پر، پہلی جو ملاقات ہے، پہلی جو گفتگو ہے، یہ دو نشانیاں دی ہیں۔ کیوں دی ہیں؟ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تمہیں دکھائیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں۔ اور معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ جب یہ دو نشانیاں لے کر گئے ہیں فرعون کی طرف، تو یہ نشانیاں بھی دکھائی ہیں، اور ان نشانیوں کے ذریعے پھر اور نشانیوں کا بھی ظہور ہوا ہے، یہاں تک کہ جب وہ مصر سے نکلے ہیں بنی اسرائیل کو لے کر، اور راستے میں جو دریا آیا اس کو عبور کیا ہے، تو وہ بھی کہا یہی گیا کہ اپنے عصا کے ذریعے اس پانی میں راستہ بنا لو۔ تو ان نشانیوں کے ذریعے پھر بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوا۔ تو یہاں جو ہمارے لیے جو رہنمائی کی چیز ہے خاص طور پر، ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جو وحی کا معاملہ ہے اللہ اور اس کے پیغمبر کے مابین جو نبوت دینے کا معاملہ ہے، یہ ظاہر ہے یہ تنہائی میں، علیحدگی میں یہ معاملہ ہوتا ہے، یوں نہیں ہے کہ اعلان لوگوں کے سامنے آ کر کوئی تقریب کا اہتمام کیا جائے کہ فلاں شخصیت کو نبی بنایا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر دیکھیں موسیٰ کے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کو کوئی ڈر ہو، خوف ہو، کہ پریشان ہو گئی یہ کیا معاملہ ہوا۔ پیغمبر بالکل واضح ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے رب ہی یہ کلام کر رہے ہیں، اور رب کی طرف سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں جو بعض چیزیں اس طرح بیان کی جاتی ہیں، ظاہر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ انہیں بھی کوئی اس طرح کا معاملہ پیش نہیں آیا، وہ واضح تھے کہ یہ خدا کی طرف سے معاملات ہو رہے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں کہ جو سب سے پہلی جو ہدایات ہیں اس میں ہمارے لیے ایک تو توحید ہے، بندگی صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ دوسرا بتا دی کہ آخرت کے پیش نظر، آخرت کے سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارنی ہے کہ وہاں ہمارے عمل کے مطابق حساب ہوگا۔ تیسری چیز جو ہے اس دنیا میں نماز کی جو اہمیت ہے، اگر خدا ہمیں یاد ہم نے رکھنا ہے، خدا ہمیں یاد رہے، تو اس کے لیے نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف ظاہر ہے ہمیں متوجہ رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔